علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم اپنی رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے اور یہ وہ ماہ مبارک ہے اسلام کا 8واں مہینہ جس کی احادیث مبارکہ میں بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے، اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما سمع شعبان لأنه ينشعب فيه خیر کثیر للصائم فيه حتى يدخل الجنہ۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے داروں کے لیے بہت سی بھلائیاں پھوٹتی ہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ شعبان المعظم میں جو بھی بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ بھلائیاں ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ سمی شعبان لأن الارزاق ينشعب فیہ، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے اس میں رزق پھوٹتا ہے، یعنی رزق تقسیم ہوتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب کبھی کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو دانا لوگ، سیانے لوگ لائن میں لگ کے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اس ماہ مبارک میں رزق تقسیم فرما رہا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، مانگو اس سے، تو وہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی آسانیاں پیدا کرے گا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ شعبان شعبن سے بنا ہے۔ شعبن کے 6 معنی ہیں۔ ایک معنی امام غزالی نے لیا ہے وہ گائی یا وہ راستہ جو پہاڑ کے اوپر لے جائے۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے والے کو پیما چلتے ہیں نا جی، تو ایک راستہ بن جاتا ہے، تو وہ راستہ آپ کہتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جو تجھے جنت کی طرف، خیر و برکت کی طرف لے جانے والا ہے۔ شعبان کا معنی خیر و برکت والا راستہ، اور یہ الحمدللہ ہمیں رمضان کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ شعبان ہمیں رمضان کی طرف لے کے جا رہا ہے تو آگے وہ ساری خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، شعبان المطہر و رمضان المکفر، ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے۔ اور یہ آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ عظمتوں، برکتوں اور رفعتوں والا اور انبیاء کا مہینہ ہے۔ آقا جی نے اس کو اپنا کہا نا، تو یہ انبیاء کا مہینہ ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات جو میں آپ کو عرض کروں، امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر بڑی خوبصورت آپ نے بات نقل کی۔ آپ کہتے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں جو اس ماہ مبارک میں کیے جائیں، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے اہم ترین بات کہ ان شہر شعبان شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن آیت الصلاۃ یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب کی یہ آیہ مبارکہ بھی نزلت فیہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیہ مبارکہ بھی شعبان کے مہینے میں نازل۔ تو فرماتے ہیں پھر اس لحاظ سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو، اس مہینے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، حضور کا مہینہ بھی ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھتے چلے جائیے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس بات کو نقل کیا القول البدیع کے اندر، وہ کہتے ہیں شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ جو بندہ درود پاک پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین چند فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک اس کو پہنچائیں گے۔ اس سے میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا، جب یہ ڈیوٹی پوری کر لیں گے، درود پاک پہنچا لیں گے، تو اللہ ان کو اب حکم دے گا کہ قیامت تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔
ہاں جی حضرت یہ کوئی معمولی بات تو نہیں نا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا اجر عطا فرمائے گا؟ وہ فرشتے جو حضور کی بارگاہ تک درود لے کے گئے وہ قیامت تک اب آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. سکی اولاد نہیں کرتی جی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ختم ہوگی گل، پروگرام ہوئے بس اس کے بعد ختم. چلو اس کے بعد کون پوچھتا ہے؟ کسی نے 5-6 مہینے سال بعد سارے بھول بھلا جاتے کون فوت ہوا تھا ہمارا. لیکن قربان جائیں یار کتنا خوبصورت آقا جی کا فرمان ہے کہ وہ جو درود پہنچاتے ہیں ہاں جی اور وہ پھر تمہیں قیامت تک مغفرت کی دعائیں دیتے رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.